یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کائناتی سسٹم جب بنایا تو اس کائناتی پورے سسٹم کو لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا، یعنی اس کی ایک ایسی فلم بنا دی کہ جس فلم میں ہر چیز موجود ہے۔ آج کے دور میں سائنسی ایجادات کے دور میں اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ اگر کوئی ایسا کیمرہ ایجاد ہو جائے کہ وہ لاسلکی نظام کے تحت انسان کے کندھے پر رکھ دیا جائے اور وہ چارج رہے، تو انسان جہاں بھی جائے گا اس کی فلم بنتی رہے گی۔ گھروں میں اور دفاتر میں تو یہ ہو گیا ہے کہ وہ ایک کیمرہ نصب کر دیتے ہیں، تو ساری دن کی اور رات کی کارگزاری اس میں محفوظ ہوتی رہتی ہے۔ اصل میں لندن میں ایک بہت بڑا اسٹور تھا، رات دن وہ کھلتا تھا، بہت بڑا اسٹور۔ اس میں ان کے مالک کے ساتھ گیا تو میں کہ بھئی آپ اسے اتنے بڑے نظام کو کس طرح چیک کرتے ہیں کہ اتنا بڑا اسٹور ہے، آپ ایک نہیں کئی اسٹور ہیں، کبھی آپ ادھر ہیں کبھی ادھر ہیں۔ تو انہوں نے کہا صاحب میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ تو مجھے اوپر کی منزل میں لے گئے ایک کمرے میں اور انہوں نے سوئچ آن کر دیا تو اس میں وہ فلم چل پڑی ٹی وی اس میں سیٹ پر۔ کون آدمی آیا، کس آدمی نے کیا چیز خریدی، منیجر نے کتنے پیسے دراز میں سے نکالے، کتنے پیسے جیب میں سے نکالے، کسی نے اس دکان میں سے کیا کھایا، سیب کھایا، بوتل پی، یہ ہر ایک سیکنڈ کی رپورٹ اس فلم میں موجود تھی۔ اور دیکھا ہے جہاں جہاں دیکھنا ہوا، کہیں فلم کو تیز کر دیا، کہیں فلم کو ہلکا کر دیا، اور پوری رپورٹ انہوں نے اس پہ دیکھ لی۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ اگر ہم یہاں کرسی بچھا کر بیٹھے رہیں تو اتنی نگرانی ہم نہیں کر سکتے جتنا یہ کیمرہ نگرانی کرتا ہے۔ ہمیں نیند بھی آ سکتی ہے، ہم باتھ روم بھی جا سکتے ہیں، ہم کھانا بھی کھا سکتے ہیں، ہم بات بھی کر سکتے ہیں، ہماری توجہ بھی ہٹ سکتی۔ یہ کیمرے کی تو توجہ ہی نہیں کرتی۔ تو اسی صورت سے جس طرح آپ دفاتر میں ویڈیو کیمرہ لگا لیتے ہیں اور وہاں کی تمام حرکات و سکنات مخصوص اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اسی صورت سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے مرکز میں ایک کیمرہ لگا دیا ہے اور اس کیمرے کا نام الہامی کتابوں نے لوح محفوظ رکھا ہے۔ اس کو آپ اللہ میاں کا ویڈیو کیمرہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان سب نے یہی بتایا کہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ بھی ریکارڈ ہے، جو کچھ تم نے نہیں کیا اس کا بھی ریکارڈ ہے، اور جو کچھ تمہیں کرنا ہے اس کا بھی ریکارڈ ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ انسان قطعاً با اختیار نہیں ہے۔ انسان کسی بھی صورت میں با اختیار نہیں ہے۔ اس کو نہ پیدائش پر اختیار ہے، اس کو نہ جوان ہونے پر اختیار ہے، اس کو نہ بوڑھا ہونے پر اختیار ہے، اس کو نہ مرنے پر اختیار ہے۔ انتہا یہ ہے کہ اس کو سوچنے پر بھی کوئی اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک وہاں سے کوئی اطلاع نہیں آئے گی کوئی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب یہ مسئلہ کہ جب انسان کو کسی قسم کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، پھر اس کی زندگی میں خوشی، غم، پریشانیاں، مصیبتیں، آلام، خوشیاں، وہ کس بنیاد پر قائم ہیں؟ تو اس کا جواب آپ نے آخری صفحوں میں پڑھا کہ انسان کے اندر اطلاعات کے سلسلے میں ایک ایسی ایجنسی ہے جو اس اطلاع کو یا تو یقین کے ساتھ قبول کرتی ہے، اور یا وہ ایجنسی
اس اطلاع کو شک کے ساتھ قبول کرتی ہے۔ یہ کہنا کہ شک اور یقین انسان کا اپنے اختیاری، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ شک اور یقین کی جو کیفیت ہے وہ اس بنیاد پر قائم ہے کہ اللہ کے فرشتادہ بندوں نے انسانی نوع کو دوسری تمام نوع سے ممتاز کرنے کے لیے اچھائی اور برائی کا تصور منتقل کر دیا۔ مثلا جس طرح کوئی بھی مخلوق پیدا ہوتی ہے بغیر کپڑوں کے، اسی طرح انسان کا بچہ بھی بغیر کپڑوں کے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن پیغمبروں نے اچھائی اور برائی کے تصور کے تحت نوع انسانی کو یہ اطلاع فراہم کی کہ ستر پوشی جو ہے وہ انسان کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ ستر پوشی کرنے کے بعد انسان جو ہے دوسری تمام مخلوقات سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ یہ ستر پوشی کا تصور بچے کے اندر والدین اس تسلسل، تواتر اور پابندی کے ساتھ منتقل کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی حال میں بچے کو ننگا نہیں رہنے دیتے۔ یعنی پیدائش کے بعد انسان کے بچے کے ساتھ جو پہلا کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ غسل کرنے کے بعد اس کی ستر پوشی کی جاتی ہے۔ یعنی شعور کے اندر انبیاء کے دی ہوئے اچھائی اور برائی کا تصور کا پہلا عمل جو ہوا وہ ستر پوشی ہوا، اور یہ تصور ستر پوشی کا مسلسل انسان کے اندر منتقل ہوتا رہتا ہے، اور اس بنیاد پر منتقل ہوتا رہتا ہے کہ ستر پوشی اچھی چیز ہے اور ستر کا کھلنا اچھی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر انسان کے بچے کے اندر ابتدائی شعور یہ بن جاتا ہے کہ مجھے معاشرے کے سامنے اچھائیوں کے ساتھ پیش آنا ہے، مجھے معاشرے کو اچھا بن کر دکھانا ہے اور اپنی برائیوں کو چھپانا ہے۔ تو انسانی زندگی میں یہ ایک بہت بڑا خلا ہے کہ کوئی انسان اپنی برائیوں کو ظاہر نہیں کرتا، اور یہ برائی اور اچھائی کا جو تصور ہے شعوری اعتبار سے یہ پیدائش کے فوراً بعد ستر پوشی شروع ہوا۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا چلا گیا یہ اچھائی اور برائی کا تصور ملٹی پلائی ہوتے چلا گیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ انسان کے اندر یہ تصور اچھائی اور برائی کا اتنا زیادہ مستحکم ہو گیا شعوری اعتبار سے کہ انسانیت ہی اس بات کو سمجھنے لگا کہ اس کی برائیاں پردے میں رہیں اور وہ اپنی اچھائیاں خواہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہو معاشرے میں زیادہ سے زیادہ ظاہر کرے اور پیش کرے۔ یہ سارا نظام اچھائی اور برائی کا پیغمبروں کی تعلیمات کی وہ بنیادیں ہیں کہ جن تعلیمات کے تحت پیغمبروں نے، چونکہ پیغمبر خود نوع انسانی کے فرد ہیں، اپنی نوع کو دوسری قوموں سے ممتاز کر دیا۔ یہ سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا، لیکن یہ بات اپنی جگہ موجود ہے کہ خیالات کی جو روح ہے، انسپائریشن جو ہے، اطلاعات جو ہیں، انفارمیشن جو ہے، اس کے بغیر زندگی کی تکمیل نہیں ہوتی۔ زندگی کی تکمیل اسی وقت ہوگی
جب کہیں سے خیالات آئیں اور ان خیالات کو آپ بخوشی یا مجبوراً قبول کریں. یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اطلاعات کو اگر خوشی سے قبول کریں تو وہ اطلاعات آپ کے لیے ہیں، اور اگر آپ قبول نہ کریں وہ اطلاعات آپ کے لیے نہیں ہیں. یہ بھی ایک مجبوری کہ اطلاعات آپ کو قبول کرنا ہی ہے. بھوک اگر آپ کو بھوک کی اطلاع آپ کو ملی تو آپ مجبور ہیں، آپ کو کچھ کھانا ہی ہے. پیاس کی اگر اطلاع آپ کو ملی آپ مجبور ہیں، آپ کو پانی پینا ہی ہے. نیند کے لیے اطلاع ملی تو آپ کی مجبوری آپ کو لازماً سونا ہے. بیدار ہونے کی اطلاع ملی تو نو انسانی میں کوئی ایک فرد ایسا نہیں ہوا لاکھوں کروڑوں سال کی تاریخ میں کہ جس نے نیند کی اطلاع کو رد کر دیا ہو اور وہ سویا نہ ہو. تو پہلی بات جو ان اسباق میں بتائی گئی وہ یہ ہے کہ کائنات کا ایک ریکارڈ ہے اور وہ ریکارڈ محفوظ ہے. اس ریکارڈ کے تحت ساری زندگی رواں دواں ہے، چاہے وہ انسانوں کی زندگی ہو، چاہے وہ جنات کی زندگی ہو، چاہے وہ فرشتوں کی زندگی ہو، اور چاہے وہ حیوانات کی زندگی ہو، نباتات کی زندگی ہو، جمادات کی زندگی ہو، عالمین کی زندگی ہو. اب یہ